अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरह की सियासत चल रही है। ऑडियो लीक, वीडियो लीक, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, एक दूसरे के स्कैंडल बनाए जा रहे हैं। यानी ये मौजूदा दौर का तर्ज सियासत है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो। तो यानी अखलाकियात से बिल्कुल आरी है और इंसानों की ज़ाती जो कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले रहनुमाओं की कमज़ोरियाँ हों या हुकूमत में मौजूद रहनुमाओं की कमज़ोरियाँ हों, उनको उजागर करना, उनको हाईलाइट करना, किसी की वॉइस लीक कर दी, किसी की वीडियो लीक कर दी, किसी के ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक ये चीज़ है ही गलत कि कोई अगर सियासी लीडर है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो पीटीआई का है या किसी और पार्टी का है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो उसकी ज़ाती लाइफ है। उसमें वो जो कुछ भी करता है उससे आवाम का कोई भी ताल्लुक़ ना तो बनता है ना होना चाहिए। असल बात सीधी सी ये होती है कि जो बंदा किसी ओहदे पे जाता है, चाहे वो वज़ीर आज़म का ओहदा हो, वज़ीर आला का हो, मेयर का हो, आम वज़ीर किसी भी महकमे का वज़ीर हो, तो देखा यह जाता है कि वो जिस महकमे के का वज़ीर बन के बैठा हुआ है, वो जिस ओहदे पे बैठा हुआ है, उस ओहदे के मुताबिक वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वो आवाम के मसाइल हल कर रहा है, वो आवाम की मुश्किलात में कमी कर रहा है या इजाफे का सबब बन रहा है। और आवाम उससे खुश है। मजमूई तौर पे आवाम की अक्सरियत उस लीडर से और रहनुमा से, उस वज़ीर आला से, उस वज़ीर आज़म से, उस किसी वज़ीर से वो खुश हैं आवाम या नाराज़ हैं। तो ये ऐसी बात है, ये ख़ुद ही सामने आ जाती है। आप पब्लिक में निकल जाएँ, आवाम में निकल जाएँ, लोगों से गुफ्तगू करें, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोग बैठते हैं, आपस में बातें होती हैं, तो ज़ाहिर है ये खुल के तबसरे लोग करते हैं। और अब तो सियासी शऊर पैदा हो चुका है कि इस पर खुल के तनकीद भी होने लगी है, क्योंकि लोगों को ये शऊर आ गया है कि ऐसा नहीं है। देखें, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोई ये जंगल नहीं है कि यहाँ जंगल का कानून चल रहा है कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस मुल्क में इस वक्त बदकिस्मती से वही कानून अप्लाई हुआ है। किन वजूहात से हुआ है, कौन लोग इस जो है ताकत के कानून को बुरोकार ला रहे हैं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है। और जो भी अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, जो दूसरी जानिब से इदारों की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो हुक्मरानों की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह की घटिया सियासत हुक्मरान तबका इस वक्त अंजाम दे रहा है, तो उसके बाद सिवाय अफसोस करने के और क्या किया जा सकता है। और दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला इन जो दौलत की हवस में मुब्तला हुक्मरान हैं हमारे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको अपनी कब्र का इनको फ़िक्र हो कि हमें मरने के बाद कब्र में भी जाना है। इनमें से बेशतर हुक्मरान जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, KPK में हो, विफाक में हो, सूबाई सतह पर कहीं भी हो या कराची की सतह पर हो, अक्सर सियासी रहनुमाओं की उम्रें 50 से क्रॉस कर गई हैं। तो जाहिर है कि अब वो उनके पास, अल्लाह को पता है कि उनके पास 10 साल मज़ीद हैं या 20 साल मज़ीद हैं, तो ये सब अल्लाह को पता है। लेकिन ये है कि बहरहाल अब उनकी जवानी तो गुजर चुकी, अब उनका बुढ़ापा स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे वक्त में आदमी को अपनी कब्र की फ़िक्र होती है, वो हराम से बचता है, हलाल की फ़िक्र करता है, और उसको इस बात की फ़िक्र होती है कि कल को मैं मर जाऊँगा तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूँगा। तो नहायत अफसोस के साथ हमें जो इक़्तिदार माफिया है, जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार तबका बैठा हुआ है, PTM का लाया हुआ और इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में, तो इसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अक्सरियत नहायत ही, यानी कहना चाहिए कि बिल्कुल बेबहरा है इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा, कब्र में जाना होगा, कब्र में जवाब देना होगा अपने अमाल का। और करप्शन का पैसा, हराम का पैसा जो वो कमा रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, वो अपनी औलाद को खिला रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इन चीज़ों से ये बिल्कुल बेफिक्र नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें, इमरान खान साहब को देखें या हम मुस्तफ़ा कमाल को देखें, मुस्तफ़ा कमाल सिंध में सियासत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची में और हैदराबाद में उनका बहुत जो है बड़ा तबका ऐसा है जो उनको लीडर मानता है और उनकी बातें बहुत गौर से सुनता है। वजह उसकी ये है कि वो भी सच्चे खरे आदमी हैं। इसी तरीके से इमरान खान एक सच्चा खरा लीडर है और एक मुहब्बे वतन लीडर है। वो पाकिस्तानी सियासत में जो अच्छाई हो सकती है और इन बुरे लोगों से निजात के लिए जो आवाम बहुत अरसे से एक रहनुमा को ढूंढ रही थी, एक मसीहा को ढूंढ रही थी, तो इमरान आवाम की नज़रों में वो मसीहा बनकर आया है जो इन सारे करप्ट जो टोला है 13 जमातों में जितने भी लोग शामिल हैं, उनमें से बेशतर करप्शन में बराह रास्त मुलव्विस हैं। इन पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं
اور یہ کس طرح جھوٹ بول کے باہر جاتے ہیں بیماریوں کا بہانہ کر کے، پھر کس طریقے سے واپس آتے ہیں۔ ایک وقت میں عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دے رہی ہوتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ہم سنتے ہیں کہ جی وہی جن کے خلاف فیصلے دیے گئے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں، یا ویسے ہی ان کو بے گناہ قرار دے کے رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو سوال جو اٹھتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبانوں پر بھی اب تو آ رہا ہے، وہ یہی کہ یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ عدالت جب کسی مجرم کو یا کسی ملزم کو سزا سناتی ہے نااہلی کی یا کسی بھی جرم کی، اس پر اس کو سزا سناتی ہے، اس کو سزا دیتی ہے، تو یا تو وہ اس وقت سزا سناتے وقت غلط تھی، یا جب وہ بعد میں اس کو جو عدالت کے لوگ اس کو رہائی کا حکم دیتے ہیں، جو اس کو بری کر دیتے ہیں تمام اس سے الزامات سے، یا پھر وہ غلط ہے۔ ظاہر ہے دونوں تو صحیح ہو نہیں سکتے۔ عدالت کسی حکمران کے زمانے میں عدالت میں مختلف ججز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چیف جسٹس کوئی دوسرا ہوتا ہے، پھر دوسرا حکمران آتا ہے، اس کے زمانے میں چیف جسٹس کوئی دوسرا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ فیصلے جو آتے ہیں، فرض کریں کہ ایک زمانے میں کسی کے دور حکومت میں کسی کے خلاف فیصلے دیے گئے کسی لیڈر کے خلاف، اب جب دوسرا دور حکومت چینج ہوا، تقریباً 4-5 سال بیتے، اب اس میں چیف جسٹس چینج ہو گیا، عدالت کے ججز چینج ہو گئے، اب اس میں معلوم ہوا جی جس بندے کو گزشتہ چیف جسٹس نے نااہل قرار دیا تھا یا تا حیات نااہل قرار دیا تھا یا ملزم قرار دیا تھا یا اس کو مفروض قرار دیا تھا، پھر وہی لوگ جو نئے آنے والے جج ہیں یا چیف جسٹس ہیں ان کے حکم نامے کے تحت وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں، یا ویسے ہی ان کو بری کر دیا جاتا ہے، باعزت بھی بری کر دیا جاتا ہے، اور ان پہ لگائے گئے الزامات کو غلط بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے عوام میں عدالت کے اوپر اعتماد مجروح ہوتا ہے، کیونکہ عوام یہ سوچتی ہے کہ دیکھیں جس لیڈر کو، مثال کے طور پہ نواز شریف کی مثال لے لیں، اگر نواز شریف کو کسی عدالت نے، سپریم کورٹ نے یا کسی چیف جسٹس نے اس کو تا حیات نااہل قرار دیا کسی بھی مقدمے میں، اور بہت ساری اس کے خلاف ایک GIT چلی، ایک مہم چلی کرپشن کی، سارا کچھ، اس کے بعد اس کو نااہل قرار دیا گیا، تو اب اسی لیڈر کو دوبارہ واپس لانے کی اگر کوششیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں بلکہ، تو اب ان فرض کریں وہ لیڈر کل کو واپس آتے ہیں نواز شریف، اور ان کو پھر کوئی چیف جسٹس یا کوئی جج ان کو کسی بنیاد پہ، کوئی قانونی شک کی بنیاد پہ ان کو رہا کر دیتا ہے، ضمانت پہ رہا کر دیتا ہے، یا باعزت بری کر دیتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ مقدمہ ہی غلط قائم ہوا تھا، تو اس سے کیا تاثر ابھرے گا؟ یہ ہمارے جو ہے عدلیہ کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ملک کی جو عوام ہے ان کی امیدیں تین ہی جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ پہلی امید ان کی ہوتی ہے وزیر اعظم سے، کیونکہ وزیر اعظم عوام کو براہ راست جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ عوام کی امنگوں کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اس کو اقتدار میں پہنچایا ہی اسی لیے جاتا ہے کسی وزیر اعظم کو کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے، اپنی جیبیں نہ بھرے، اپنی جائیدادیں نہ بنائے، کرپشن کر کے ملک کو فائدہ پہنچائے اور عوام کو فائدہ پہنچائے۔ پہلی توقع عوام کی ہوتی ہے وزیر اعظم سے۔ جب وہ وہاں سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے دیکھتے ہیں آرمی کی طرف، کیونکہ آرمی ہماری محافظ ہے، سرحدوں کی بھی محافظ ہے، اور جو ہمارے سیاست میں جو غلط قسم کے لوگ گھس گئے ہیں، جو اس ملک کی سرحدوں کو کھوکھلا کرتے ہیں یا علیحدگی پسند ہے یا پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے بھی فوج کو دخل دینا پڑتا ہے۔ تو بعد میں عوام جب کسی وزیر اعظم سے مایوس ہوتی ہے، کسی وزیر اعلیٰ سے مایوس ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد اگر کسی طرف وہ جاتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں، تو وہ آرمی سے توقع رکھتے ہیں، اور آرمی کا ظاہر ہے کہ ایک مقام ہے اور ان کی بڑی عزت قوم کے دلوں میں ہے، تو آرمی کو بھی اس چیز کا کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت آرمی کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عوام کی توقعات ان سے کس حد تک وابستہ ہیں۔ اس کے بعد جب اگر عوام یہ دیکھتے ہیں یا کچھ لیڈر جو حق پر ہوتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آرمی بھی ان کے تئیں صحیح فیصلے نہیں کر رہی، یا وہ حق سچ کا ساتھ نہیں دے رہی، یا وہ نیوٹرل ہے، تو اس کے بعد کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد واحد راستہ رہ جاتا ہے عدالت میں جانے کا، اور عدالت میں بھی سب سے بڑی عدالت جو اس وقت دنیا میں سمجھی جاتی ہے ہر ملک میں، وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں مقدمے ہوتے ہیں، اس کے فیصلے آتے ہیں۔ اب وہ فیصلے بھی جو مقدمے وہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ بینچ بیٹھتا ہے 4-5 ججوں کا، اس میں 1-2 اختلاف کرتے ہیں، 3-4 حمایت کرتے ہیں، اس طریقے سے کر کے تو وہ کوئی فیصلہ آتا ہے۔ وہ فیصلہ آ گیا جی، ایک نااہل قرار دے دیا گیا ایک شخص کو، ٹھیک ہے، تو جب نااہل ہو گیا تو وہ ہو گیا، کیونکہ متفقہ فیصلہ تھا، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو سپریم کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے کو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے
تو اس کے دیے ہوئے فیصلے کو کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ کینسل کر دے، اور کوئی اگر عورت ہو یا مرد ہو سیاستدان جب سیاست میں آیا ہے تو اس پر اصول یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ مریم نواز کو جو اس وقت ان کو پاسپورٹ بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ ان کو ایک جو ضمانت پہ رہا تھیں وہ اس میں بھی رہا کر دیا گیا ہے ان کو باقاعدہ، اور ان کو باہر جانے کے چانسز دیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اب ڈیل کس سے ہوئی ہے؟ ڈیل عدالت سے ہوئی ہے، ڈیل آرمی سے ہوئی ہے، ڈیل سیاستدانوں میں ہوئی ہے، یا ڈیل امریکہ نے کروائی ہے؟ تو یہ اس طرح کے سوالات، بے تحاشا سوالات لوگوں کے دل میں، لوگوں کی زبانوں میں، دماغوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگ پوچھیں گے کیونکہ عوام ہے، یہ ملک بیسیکلی عوام کا ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے اوپر چند ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو اپنے فیصلے ڈنڈے کے زور پہ عوام سے منوائیں، اور اپنے من پسند لوگوں کو اقتدار دلوائیں، اپنے من پسند لوگوں کو حکمران بنائیں، اور اپنے من پسند لوگوں کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچائیں۔ یا امریکہ کون ہوتا ہے ہماری سیاست میں دخل دینے والا، یا لیڈرز کے معاملے میں دخل دینے والا کہ وہ فیصلے کرے کہ ہمارا آرمی چیف کون ہوگا، جیسے آج کل باتیں چل رہی ہیں، بہت میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی آرمی چیف کا فیصلہ بھی امریکہ کرتا ہے۔ اور یہ والی بات تو بہت پہلے جنرل حمید گل ISI کے جو سربراہ تھے وہ کر چکے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے کئی دفعہ یہ باتیں کی ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو آرمی چیف بنتا ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کی اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، یا سینیارٹی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، یا عوام کی رجحان دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا سیاستدانوں کا رجحان دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آرمی چیف کو منتخب کرنے میں براہ راست امریکہ ملوث ہوتا ہے، اس کی مرضی سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بیان کسی ہمارا یا کسی اور کا نہیں، یہ بیان ایک زمانے کے ISI چیف جنرل حمید گل، جو بڑے بہادر بھی تھے، بڑے سچے اور کھرے انسان تھے، ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، اور اگر کوئی لیڈر خودداری کا جذبہ لے کر اور حقیقت آزادی کا جذبہ لے کر ان تمام کرپٹ لوگوں کے خلاف صفارہ ہوتا ہے، اتنی ہمت کرتا ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، جو ایماندار بھی ہو، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر 10 طرح کے جھوٹے مقدمے بنانا، یا کسی بھی چیز میں اس کو ملوث کر کے مقدمہ بنا دینا، پھر بعد میں رہائی کروا دینا، پھر سیاسی سمجھوتے، پھر بارگیننگ، پھر NRO، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے مجموعی طور پہ اس سے ایک نقصان بالکل ہو رہا ہے بہت زیادہ، جس کی فکر سب کو کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو بھی، آرمی کو بھی، اور جج حضرات کو بھی، عدلیہ کو، ہماری تمام لوگوں کو، اور جو دانشور ہیں، جو اس ملک کے قوم کی جو تھنکر ہیں، ان کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ناانصافی جو ہو رہی ہے اس سے عوام میں بہت زیادہ مایوسی پھیل رہی ہے۔ یہ مایوسی جو ہے بالکل اس کو ختم کرنا چاہیے، اور عدالتی فیصلے کم سے کم ایسے ہونے چاہیے جو عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوں، اور اس ملک میں ایک اچھی حکمرانی، ایک اچھا حکمران لانے کے لیے معاون ثابت ہو، نہ کہ امریکی اشاروں پہ یا دیگر مجبوریوں کی وجہ سے غلط لوگوں کو اقتدار میں لا کے عوام کا تو بالکل یعنی کچمر نکال دیا جائے، جیسے کہ اس وقت نکلا ہوا ہے کہ مہنگائی نے حد ختم کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام لوگوں کو، تمام رہنماؤں کو، تمام سیاسی لیڈروں کو، تمام کارکنوں کو، تمام صحافیوں کو، جرنلسٹ کو، یوٹیوبرز کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی مفاد سے بالا تر ہو کر پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کے عوام کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔